السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کیسے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کل میر تقی میر کی غزل کا آغاز کیا تھا، میں نے آپ کو غزل کا معنی اور میر تقی میر کے تعارف کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ برِ صغیر کی نامور شخصیت ہیں جنہوں نے غزل کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا، یعنی انہوں نے غزل کو وہ مقام دلایا جو کوئی شاعر اس غزل کو وہ مقام تک نہ پہنچا سکا۔ اس لیے مختلف شعراء نے ان کو مختلف قسم کے القابات دیے، وہ کل میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ ہم نے میر تقی میر کا شعر، غزل کا شعر ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ آپ اپنی کتاب کھول کے رکھیں، صفحہ نمبر 125، وہاں میر تقی میر کی غزل شامل ہے آپ کے نصاب میں، نظر رکھیں اس کے اوپر۔ شعر ہے پہلا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ میں نے آپ کو اس کا مفہوم، اس کی تشریح بھی بتائی، شعر کا مطلب آپ کو بتایا۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ کل اس کا بھی مفہوم بتایا، اس کی تشریح بھی کی۔ یہ دو شعر جانچنے کے بعد آپ نے محسوس بھی کیا اور میں نے بتایا بھی کہ غزل میں شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے وہ بات اسی شعر میں مکمل ہو جاتی ہے، وہ مزید بات کو آگے نہیں بڑھاتا۔ ہم نے بھی تشریح صرف اسی بات کی کرنی ہوتی ہے جو شاعر بیان کرتا ہے، جو شاعر مختصر کرتا ہے بات کو، اور ہم نے اس کی وضاحت کر دینی ہوتی ہے کہ شاعر کے بات کہنے کا مقصد کیا تھا۔ آپ نے دیکھا پہلا شعر دوسرے شعر سے بہت ہٹ کے ہے، جو بات پہلے شعر میں ہے وہ دوسرے شعر میں نہیں۔ یہی غزل میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر غزل کا ہر شعر اپنا مطلب اپنے اندر ہی ضم کر لیتا ہے، اپنے اندر سمو لیتا ہے، بات کو مزید آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ چلیں ہم آغاز کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3، چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشمے دل، دل کی آنکھ، عالم دنیا، اوقات حیثیت۔ اپنے دل کی آنکھ کو کھول کر اس دنیا پر دیکھو، اس کی اوقات تو ایک خواب جیسی ہے۔ میر تقی میر، جن کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، سرتاج شعراء اردو بھی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ انہیں غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ زیر طلب شعر کی تشریح میں وہ دنیا کی حیثیت، اس کی اوقات کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، یہاں کی اوقات تو صرف ایک خواب جیسی ہے۔ لوگ کہہ رہے چشمے دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب جیسی ہے۔ اپنے دل کی آنکھ کو کھول کر دیکھو تو یہ ساری دنیا تمہیں ایک خواب جیسی لگے گی۔ دنیا فانی ہے، یہاں پہ انسان کا قیام جو ہے وہ عارضی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے، ناپائیدار ہے۔ جیسا کہ کل بھی شعر میں نے بتایا تھا، موت سے کس کو استگاری حاصل ہے، موت سے کس کو استگاری حاصل ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ موت سے کسی کو بھی بقا نہیں مل سکتی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان کا قیام اس دنیا میں بہت عارضی ہے۔ کہتے ہیں انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کی خوبصورتی اور رنگینیوں میں کھو کر اس قدر اپنے آپ میں مصروف ہو جاتا ہے، اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے زندگی کے مقصد کو ہی بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں
تمام لوگوں کو اپنی پہچان کروانے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کرنے کا بھی حکم دیا۔ لیکن انسان اس دنیا میں کی رنگینیوں میں کھو کر اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ وہ اس اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اس قدر وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ شاعر بھی میر تقی میر دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے اور لوگوں کو تلقین یا ایک نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے غافل انسان، تو اپنے دل کی آنکھ کو کھول کر اس دنیا پر ایک نظر ڈال۔ کہتے ہیں ظاہری آنکھ سے نہ دیکھو، باطنی آنکھ سے دیکھو۔ اندر کی جو آنکھ ہے، تمہاری سوچ جو ہے، تمہارے دل کی جو آنکھ ہے، اس کو کھول کر دیکھو، اس دنیا پر ایک نظر ڈالو۔ یہاں کی اوقات تمہیں صرف خواب کی سی نظر آئے گی، اس خواب کی طرح کہ جس دور سے ہم نظر ڈالیں تو بڑا چشمہ، ہمیں بڑی چمک دمک چیز نظر آئے گی۔ دور سے کسی میدان میں ہم چلے جائیں، وہاں پہ دور نظر ڈالیں تو ایک بہت چمکتی ہوئی چیز ہمیں نظر آئے گی، اور ہم تصور کریں گے شاید یہ بہت بقیمتی کی چیز ہے، چل کر اس کے پاس جائیں گے تو وہ ایک سوائے اس ریت کے ٹیلے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی دنیا میں اس قدر کھو گیا ہے، اپنی خوبصورتیوں میں اس قدر کھو گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکا ہے۔ وہ اس بات کو فراموش کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ کہتے ہیں ذرا انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، سوچو اور بچار سے کام لینا چاہیے۔ حقیقت ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے بصارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم بصارت کی بجائے بصیرت سے کام لیں تو ہم دنیا کے اس بہت سے رازوں سے پردہ ہمارا اٹھ سکتا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، ایک ٹھکانہ ہے، بالکل اسی خواب کی طرح کہ ایک شخص رات کو سوتا ہے تو وہ بڑا دلکش خواب دیکھتا ہے، بڑا خوبصورت خواب دیکھتا ہے، لیکن صبح جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ خواب جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے جو کچھ میں نے رات کو دیکھا یہ تو ایک خواب تھا، تصور تھا میرا۔ حقیقت جب صبح آنکھیں کھول دے تو اس کو ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی تو ایک خواب کی طرح ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے دنیا خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، اس کا نظام جو دکھائی دے رہا ہے بڑا خوبصورت چل رہا ہے، اس کی خوبصورتیوں کے پیچھے، اس کی رنگینیوں کے پیچھے، اس کی دلکشیوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم بڑی تگودو کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن چند پھر بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجا۔ یہ دنیا تو ایک عارضی ہے، بڑے بڑے نامور اس دنیا میں آ گئے اور ان کے نام مٹ گئے، جیسے کہ شعر بھی ہے، زمین کھا گئی مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ بہت اچھا شعر ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ بڑے بڑے نامور شخصیات اس دنیا میں آئیں، بہت سے ایسے عظیم لوگ آئے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنا نام کمایا، لیکن آج وہ ایک عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ آج ان کا اس دنیا سے نام و نشان بھی ختم ہو چکا ہے، تصور میں بھی نہیں کہ وہ اس دنیا میں کبھی آئے تھے۔ مٹی کی جو ڈیری ہے ایک واضح ثبوت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں جتنا مرضی جو مرضی تگودو کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حال، آخر کار اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ایک مٹی کی ہی ڈیری ہے۔ ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ انسان کو اس دنیا کے میں رہ کر کم از کم اپنے دل کی جو آنکھ ہے اس کو کھول کر رکھنا چاہیے، اور اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، نا پائیدار ہے، مستقر ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں کی اوقات تو ہماری اوقات، انسانوں کی اوقات جو ہے وہ ایک مسافر کی طرح ہے کہ مسافر کسی منزل پر جانا چاہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اٹھ کر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے اور آخرکار اپنے منزل کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ انسانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ انسان کا قیام اس دنیا میں بہت مختصر سا ہے۔ ہماری
اصل منظر جو ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کو پانے کے لیے بھی جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اس کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی رنگینیوں میں، خوبصورتیوں میں کھو کر رہ جانا چاہیے۔ ایک پیغام ہے میر تقی میر کا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ غزل لکھتے ہیں، اس لیے انہیں غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے غزلوں میں وہ بیان کیا وہ شاید دوسرے شاعر حضرات نہیں بیان کر سکتے۔ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ میں بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہوں اور بنا کچھ کہے واپس آ جاتا ہوں، اور حالت بے چین ہو جاتی ہے۔ یہ ہے شعر کا مطلب۔ بچوں، میر تقی میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، انہیں سرتاج اردو شعراء بھی کہا جاتا ہے۔ اس شعر کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس شعر کو آپ عشق حقیقی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں یا عشق مجازی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے ملنے کہتے ہیں جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے ہر ظلم و ستم کو بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ شاعر کی بھی کچھ اسی طرح کی حالت ہے کہ اسے اپنے محبوب سے عشق ہے، اور اس عشق کو نبھانے کے لیے وہ اپنے محبوب کے در پر بار بار جاتا ہے، شاید اپنے دل کی جو حالت ہے اس سے بیان کر سکے، اس کو بتا سکے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے دل پر کیا بیتتی ہے، اس کو اپنی حالت زار کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، لیکن اس کا محبوب شاید آگے سے بے وفائی دکھاتا ہے، اور محبوب جب اس کے در پر جاتا ہے بنا حوصلہ کرتا ہے کہ میں جا کے محبوب کے در پر جاؤں اور اس سے اپنے دل کی حالت بیان کروں، اس کو بتاؤں کہ اس کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں شاعر کے دل پر کیا بیتی ہے، وہ اس کو اپنی حالت زار کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، لیکن شاعر میں اتنی جرأت نہیں ہوتی، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ محبوب کے در کے آگے قدم بھی بڑھا سکے اور اس کو کچھ کہہ سکے، بنا کچھ کہے وہ واپس آ جاتا ہے، اور اس طرح اس کے اوپر اضطراب طاری ہو جاتا ہے۔ جو وہ بات کہنا چاہتا ہے، اپنے دل کی جو حالت ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے لیکن بیان نہیں کر پاتا، اس میں اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ وہ اپنے محبوب سے اپنے دل کی حالت کو بیان کر سکے۔ کہتا میں بار بار اس کے در پر جاتا ہوں اور بنا کچھ کہے ہی واپس آ جاتا ہوں، جیسے ہی واپس آتا ہوں دل کی جو بے قراری ہے، دل کی جو بے چینی ہے وہ مزید بڑھتی جاتی ہے، دل پر ایک بوجھ سا بنتا جاتا ہے، کہنے کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن کر بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح دوسرا عشق حقیقی کی طرف یہ شعر جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے سر کو جھکا لے اور اس کے بار بار سر کو جھکا لے تو جتنا اس کے آگے سجدے کرے گا، اسے لو لگانے کی کوشش کرے گا، انسان کی بے چینی بے تابی جو ہے وہ مزید بڑھتی جاتی ہے، اس کا عشق حقیقی جو ہے وہ مزید طلب کرنے لگتا ہے، مزید بڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ میرے قریب اس قدر ہو جائے کہ میرے دل میں جو کچھ بھی ہے، جو میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں محسوس کر سکتا ہوں، میں اپنے دل کی جو بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان کر سکوں، اس سے بات کہہ سکوں۔ بالکل حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہیں جا رہے تھے تو ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر باتیں کر رہا ہے۔ اس شخص کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ میرا دل کرتا ہے کہ تو میرے پاس ہو، میں تمہارے بالوں میں کنگھی کروں، تیل لگاؤں، آنکھوں میں سرما ڈالوں، تیرا دیدار کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو وہ سخت ناراض ہوئے اور اس بندے کو ڈانٹ کر کہا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم کس سے مخاطب ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسے باتیں کر رہے ہو۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا اے موسیٰ، تمہیں اس بندے کو ڈانٹنے کا، اس کو غصہ کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا، یہ بندہ تو اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ مجھ سے کر رہا ہے۔ محبت کے اظہار کرنے کا ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کوئی ظاہری طور پر کرتا ہے، کوئی باطنی طور پر کرتا ہے۔
وہ بندہ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، نہ جانے اس بندے کو خدا سے کتنی محبت تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی باتیں ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو نہ جانے اس کی کون سی ادا ایسی پسند آ گئی تھی کہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ دیا، غصے ہوئے۔ تو شاید جو کہتے ہیں اللہ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، انسان اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اس کے در پر بار بار اسے جانا پڑتا ہے، اس کے آگے جبیں جھکانی پڑتی ہے، اپنی پیشانی کو جھکانا پڑتا ہے، اس سے مانگنا پڑتا ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو کوشش کرتے ہیں اس کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتے ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ بے چین ہو جاتی ہے، ان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اللہ بھی ان سے ہم کلام ہو۔ وہ اپنی عبادات اور اس قدر ریاضتوں میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں، اس قدر وقت جو ہے ریاضتوں کا، عبادتوں کا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ ان کی طبیعت میں بے چینی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ تھے بچے دونوں شاعر، اس شعر کے دونوں مطلب جو نکلتے ہیں، ایک عشق حقیقی کی طرف اور ایک عشق مجازی کی طرف۔ یہ باپ کی سوچ ہے کہ آپ اس شعر کو کس معنی میں لے کر جاتے ہیں۔ ویسے غزل میں عشق مجازی کی ہی باتیں ہوتی ہیں، عورتوں کے حسن و جمال کی ہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ غزل کا مفہوم بھی بدلتا جا رہا ہے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم شعر کو کس معنی میں اس کا مطلب واضح کرنا چاہتے ہیں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ میں نے اپنے محبوب کے در پر جا کے آواز لگائی تو میرے محبوب نے میری آواز پہچان کر کہا یہ آواز تو میں اسی آوارہ عاشق کی سی ہے۔ خانہ خراب سے مراد عاشق آوارہ۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب کے جب میں اپنے محبوب کے در پر گیا، اس کے دروازے پر پہنچ کر جب میں نے اس کو پکارا، اس کا نام پکارا، اس کو مخاطب کیا تو میری آواز پہچان کر شاید اس کو ابہام ہو گیا تھا، وہ صحیح طریقے سے میری آواز کو پہچان نہیں سکا، یا وہ لاپرواہی یا کوتاہی کا بہانہ کرتے ہوئے یا مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اس بات کو کہہ رہا ہے یہ آواز تو جانی پہچانی سی ہے، یعنی یہ آواز تو اسی لگتا عاشق آوارہ کی ہے جو میں نے کبھی آواز سنی تھی۔ گویا شاعر کے مطابق میرا محبوب میری آواز پہچاننے میں ابہام پیدا کر رہا ہے، یا وہ یہ جان بوجھ کر بہانے کر رہا ہے کہ اس کو میری آواز کی پہچان نہیں، یا اس کو میری آواز سننا ہی پسند نہیں۔ شاعر اسی شش و پنج میں ہے کہ جب میں نے اپنے محبوب کے در پر جا کر آواز لگائی، اس کو پکارا، تو میری آواز کا جواب دینے کی بجائے میرا محبوب اس شش و پنج میں پڑ گیا کہ آواز تو شاید میں نے کوئی سنی سنائی ہے، وہ اس ابہام میں پڑ گیا کہ شاید آواز میں سنی سنائی شاید میری اسی عاشق آوارہ کی آواز ہے جو میں نے کبھی سنی تھی۔ یہ تھا بچوں 3 اشعار کا، کل 2 اشعار پڑھے تھے ہم نے، آج 3 اشعار چشمے دل کھول اس بھی انتظار پر، یعنی شعر نمبر 3، شعر نمبر 4 بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، شعر نمبر 5 میں جو بولا۔ 3 اشعار ہیں، امید ہے جو کچھ آپ کو پڑھایا، جو کچھ سمجھایا، مفہوم آپ کو اس کا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تشریح جو ہوتی ہے وہ رٹا نہیں ہوتی، آپ مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے لفظوں میں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا انداز بیان جو ہے، انداز فکر، انداز سوچ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، اس لیے 3 اشعار ہیں، ان کو ضرور یاد کریں۔ انشاءاللہ باقی جو رہ گیا ہے وہ کل لیسن کو مکمل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔